السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہو۔ ما لکم، کیا ہو جاتا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تمہیں، انفروا فی سبیل اللہ، انفرو نکلو اللہ کے راستے میں، ثقلتم الی الارض، تو تم کیا کرتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو اس زمین کے ساتھ، یعنی چمٹ جاتے ہو اس زمین کے ساتھ، اور اس کے لیے تمہارے ہاں ایک سائیکی ڈیولپ ہو جاتی ہے تمہاری۔ وہ سائیکی کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا ہے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں۔ وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ وہ جو زمین تمہارے لیے بوجھل ہو جاتی ہے، یا تم اس زمین کے ساتھ اپنی جگہ پر اپنے مکانوں میں چمٹ کر رہ جاتے ہو، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تمہارے دل میں جو محبتیں ہیں تمہارے آباء و اجداد کی، باپوں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، خاندانوں کی، اور مال جو تم جمع کرتے ہو، اور تجارت جس کے تم نے بڑے اپنے کاروبار پھیلا لیے ہیں اور تجارتیں بڑھا لی ہیں، اور ان کے کسادہ، ان کے تمہیں ڈر ہوتا ہے، تخشونا کسادہ، کہ وہ جو ہے تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو دراصل تمہارے اندر وہ جو دنیا کی محبت ہے نا، وہ تمہیں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتی۔ تو یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری نفسیات کو بیان کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم جہادن فی سبیل اللہ کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کے معاملے میں اگر تم ان چیزوں کو اولیت دو گے، تو پھر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ بھی اپنے پروگرام کو پورا کر دے۔ اور اللہ کا پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلد پورا ہونے والا ہے، اور موت بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہیں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ کر رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جو موت ہے تم اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتے، یہ یقیناً تمہیں اس سے ملاقات ہوگی۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ جو تمہاری سائیکی ہے نا، تمہاری نفسیات ہے، تو اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم راضی ہو گئے دنیا کے اس وقتی، تمہارے رشتہ داریاں، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکان اور تمہارے یہ سارے تجارتیں، تم ان کے اوپر ہی راضی ہو گئے ہو؟ یہ جو گرمی کے حوالے سے اگر تمہیں سفر مشکل لگ رہا ہے، ابھی آگے اس کی بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنے جو مکان ہیں، ٹھنڈے مکان، یا سردیوں میں اگر تمہیں اپنے گرم مکان، اپنے گرم بستر تم نہیں چھوڑ سکتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ تو تم نے اگر اسی پر راضی ہو گئے ہو، دنیا کے مال و متاع کے اوپر اور دنیا کے اس سارے نعمتوں کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں آزمائش کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں تو یہ بہت قلیل ہے۔ اب بات سمجھیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، مومن کا تو سودا ہو چکا ہوا ہے، مومن کا سودا ہو چکا ہوا ہے۔ جس نے اللہ کے اوپر اپنا ایمان اور یقین پختہ کر لیا، اس نے اپنی جان اور مال اور اپنے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیا ہے، اس کا سودا ہو گیا ہوا ہے۔
ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک خرید لی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کی مال، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں، وہ تو بک چکے ہوئے ہیں، وہ تو سودا ہو چکا ہوا ہے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ تم نے یہ سودے بازی جو کی ہے، تم نے دنیا کو پریفرنس دی ہے، دنیا کو اولیت دی ہے، دنیا کو ترجیح دی ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آج رات کو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، جب غزہ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا تو ہم مسلمان ممالک خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے انہوں نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو احبار اور رہبان ہے، جس کا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں بتایا کہ ان کثیرم من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، 34 میں بھی، یہ تو لوگوں کو وہ یصدون عن سبیل اللہ، یہ تو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف یعنی قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دے رہے۔ اور چونکہ ہم قرآن کی طرف نہیں آ رہے تو کیا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کفار کی یہ پہچان قرآن میں پیچھے بتائی ہے، ابھی ہم سورہ انفال میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ تم پر جب بھی آتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ الائنسز بن کر آتے ہیں، اتحادی بن کر آتے ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ ان کے دل جو ہے وہ اندر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان آیتوں کو دیکھا اور ہم نے ڈسکس کیا آج کے حالات کے سینیریو میں بھی کہ جب افغانستان پہ امریکہ اپنے الائنسز کے ساتھ آیا تو ایک وقت آیا اس کے اتحادی جو ہے نا وہ مایوس ہو گئے اور وہ پلٹنا شروع ہو گئے اور انہوں نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ فرانس اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے، وہ ملک ہے جس نے جنگ عظیم لڑی ہوئی ہے، فرسٹ ورلڈ وار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قلوبہم شتیٰ، یہ جو کفار ہیں یہ تو ان کے دل ہیں جو ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ اندر سے ایک نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی جو اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی بات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور اس کے اوپر یقین نہیں ہے، تو آج دراصل ہم مومن، ہم مسلم آپس میں ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اور کیسے پھٹے ہوئے ہیں کہ ہم تو مسلم سے ہی پھٹے ہوئے ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور آج ہم نے اپنی پہچانے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پتہ نہیں کیا کہ اپنے آگے اپنی ہم نے پہچانے بنا لی ہوئی ہیں۔ ہم تو مسلم کہلانے کے روادار نہیں ہے، اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے دشمن، وہ ایک ایک کر کے ہمیں توڑ رہا ہے اور ایک ایک کر کے ہمیں مار رہا ہے، اور ہم تماشائی بنے اپنے اس مسلم ملک کی تباہی اور بربادی دیکھ رہے ہیں۔ یہ پچھلے 50-60 سال سے تو یہی ہوتا آ رہا ہے دنیا کے اندر۔ ان قوموں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جنگوں میں کچھ نہیں پڑا، لیکن انہوں نے اپنے توپوں کا رخ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ان کو مارو جتنا مار سکتے ہو، کیونکہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا خوف جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی کتاب کے اندر ہمارے ساتھ ایمان کے حوالے سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ اگر تم ایمان پر ہو تو تم 100 تو تم 200 پر غالب آؤ گے، اور اگر تم 1000 ہو تو تم 2000 پر غالب آؤ گے۔ یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہیں، لیکن ہمارے اندر کہاں ہے ایمان؟ اس کے باوجود وہ ہم سے اتنا ڈر رکھتے ہیں، اتنا خوف کھاتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر اکیلے نہیں آتے، الائنسز بن کر آتے ہیں، اتحادی بن کر آتے ہیں، اور توڑ رہے ہیں وہ ہمیں اور مار رہے ہیں انہیں ہمیں، اور ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ منہ زبانی کی مذمت۔ ہم ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم افغانستان پر امریکہ کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم مسلم ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی آج آپ دیکھیں تو یہ آیات آج بھی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گائیڈ لائنز ہیں، یہ گائیڈ لائنز ہیں بھائی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، آج بھی ایک تو ہو جاؤ، ایک مسلم کہلاؤ، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب بخا کے کاشغر، نیل کے ساحل سے لے کر
کاشغر کے جو پہاڑوں تک سب مسلم جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے، مسلم کہلانے کو تیار نہیں ہے۔ مسلم پہچان ان کو روائی نہیں ہے، ان کو قبول ہی نہیں ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج آیت نمبر 72 اور یا 78 ہے، لاسٹ آیت ہے سورہ حج کی۔ اس نے اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی تمہارا اللہ کی بات ماننے والوں کا نام مسلم رکھا ہے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے اللہ کی بات ماننے والوں کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ لیکن آج ہم کب مسلم کہلانے کے لیے تیار ہیں؟ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ میری بات مانتے ہو، تو پھر تم اس زمین کے ساتھ کیسے چمٹ جاتے ہو؟ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ حکم آیا نا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلکہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا تم قتل نہیں کرتے، تم قتال نہیں کرتے، تم جنگ نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، کمزور عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے لیے جنہیں کمزور پا کر دبا لیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج اور اپنا کوئی کارساز بنا۔ تو یہ آیات پوری امت مسلمہ کی مدد کے لیے ہمیں پکار رہی ہیں ایز اے ریاست کے امیر کی، اولو الامر کی یہ ذمہ داری ہے، سعودی عرب کے اولو الامر کی یہ ذمہ داری ہے، متحدہ عرب امارات کے اولو الامر جتنے بھی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، اور تمام مسلم کنٹریز، پاکستان، انڈونیشیا اور ملائیشیا اور یہ جو ہمارے سب سے بڑے جو اسلامی ملک جو ہیں ہمارے ترکی اور سعودی عرب، ان کی اتنی ذمہ داری بڑھ کر ہے۔ یہ سب حکم انہیں کو دی جا رہے ہیں کہ دنیا کے مقابلے پر، آخرت کے مقابلے پر تم نے دنیا کو ترجیح دی ہے۔ ان لا تنفروا، اور اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں تو پھر کیا ہوگا؟ بچ جاؤ گے۔ جب غزہ میں فلسطینی معصوم بچوں کے اوپر بمباری کی جا رہی تھی، نہتے انسانیت کو جو ہے نا وہ لقمہ اجل بنایا جا رہا تھا اور بم پھینکے جا رہے تھے ان کے اوپر، تو ساری دنیا باشمول مسلم ممالک خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تنفروا، کہ اگر نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، تو پھر ایسا نہ سمجھو کہ تم بڑے امن سے رہو گے، نو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ایسا عذاب، ایسی سزا دے گا تمہیں، عذاباً علیما، جو بڑی دردناک سزا ہے پھر تمہارے لیے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اس اللہ کا یہ اس اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ اس اللہ کا قانون ہے کہ وہ پھر کیا کر دیتا ہے، وہ قوموں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ لا تضرہ شیئا، اور تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے۔ پھر جب اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا تو پھر تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آج کسی اور مسلم ممالک کے اوپر اگر یہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے، تو آگے بڑھ کر اس ظلم کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرو، آگے بڑھ کر اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرو، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ انفروا خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو اللہ کے راستے میں، اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، اور اگر نہیں تنصروہ، اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقط نصرہ، بس یقیناً اس کی مدد کی ہے اللہ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا ان کے گھر سے ان کو انکار کرنے والوں نے، جن لوگوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور انہوں نے ان کو وہاں سے مکہ سے نکال دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور وہ دو میں سے دوسرا، جو دو ہی لوگ تھے جو اس وقت اکٹھے تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
साथी से कह रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जब वो गार में थे, ला तहज़न, कि ए अबू बकर, हुज़न ना हो, आपको किसी किस्म का कोई मलाल नहीं होना चाहिए, इन्नल्लाह मआना, मत घबराइए, बेशक हमारे साथ हमारा अल्लाह है। ये आयत है, ये हिजरत के हवाले से आयत है, और ये आयत इतनी अहम आयत है कि इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से हिजरत करके मदीना जाना और मदीना में पहुंचना, ये एक इनकलाब जो था ना उसने बर्पा कर दिया दुनिया के अंदर। ये एक ऐसा सफर है जिसने तारीख का रुख बदल डाला था। इस हिजरत ने एक ऐसे जो बाद में बहुत बड़ी तहजीबों के दरमियान जो है ना फर्क कर दिया उसने, ये रोम और ईरान और जितनी बड़ी बड़ी उस दौर की तहजीबें थी, ये फिर उस सफ़र के बाद जब यहूद व नसारा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पड़ा, तो आप इस सफ़र के हवाले से चंद जो हिजरत के हवाले से थोड़ी सी वाक़यात और थोड़े से हालात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए हैं, उसको आज हम थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ताकि ये सारा सिनेरियो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में रहते हुए इंसानियत को, अहले मक्का को अल्लाह की किताब पेश की, अल्लाह की दावत पेश की, और दावत क्या थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बाख्तियार नहीं है, और ये जो खाना काबा है ये बैतुल्लाह है जिसको तुम अल्लाह का घर मानते हो, तो इसमें क्या करो, इसको पाक कर दो उन तमाम हस्तियों से जिनको तुमने अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा हुआ है, और उनकी तुमने यहाँ पर मुजस्मे बनाकर रख दिए, और उनसे तुम अपनी अपनी हाजतें और उम्मीदें और मुश्किल कुशाई करते हो और उनसे आस और उम्मीद बांधते हो, तो अल्लाह के सिवा कोई बाख्तियार नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी और से अपनी हाजत और उम्मीद ना बांधे। तो सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 में यही दावत के नतीजे में उन कुफार ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो चाल चली है उसका जिक्र किया जा रहा है सूरह अनफाल आयत नंबर 30, वाइज यम कुर्बिका अल्लज़ीना कफरू, और जब चाल चली उन लोगों ने जिन्होंने इनकार कर दिया आपकी दावत का, कि उन्होंने क्या चाल चली, लियुस्बितू का, कि वो आपको यहाँ पर कैदी बना लें, और यकतुलू का, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, और युखरिजू का, और या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया जाए, वयम कुरूना वयम कुरुल्लाह, वो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। ये सारा जब हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, तो उस वक़्त जो हालात थे वो कुरान ने बयान कर दिए कि इस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा, मक्का से हिजरत की, क्योंकि उन्होंने प्लान कर लिया था कि या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाएगा, या कत्ल कर दिया जाएगा, या फिर उनको मक्का बदर कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आप इसी सूरह तौबा की आयत नंबर 13 निकालें, इसमें भी आप अभी हम पढ़ कर आए हैं, अला तुकातिलून कौमन नकसू ऐमानहुम, क्या तुम ऐसी कौम से जंग नहीं लड़ोगे जिन्होंने तोड़ डाली थे अपनी कस्में और अपने अहद, वहम, और उन्होंने ये अज़म कर लिया था बेअखराज रसूल, कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला वतन कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ये पहल उनकी तरफ से हुई, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वहाँ से हिजरत की, और अल्लाह ताला ने यहाँ पर वही बात की कि फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब अल्लाह ताला ने रसूल अकरम की मदद की, जब वो उनको निकाल दिया गया उनके घर से, और वो क्या थे, सानी असनैन इज़ हुमा फ़िल गार, जब उन दो में से दूसरा अपने साथी से कह रहा था जब वो गार में थे, यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि आप गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। इसी हिजरत के हवाले से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में जिक्र हुआ, लेकिन उस जो हिजरत की आयत है उसको हमने किसी और जगह पर इस आयत को मंसूब कर दिया रवायत की वजह से। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बनी इसराइल की आयत नंबर 1, असरा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये कुरान में
असर बेअहलिका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से भी कुरान में आया है। अभी हम वो आयत को भी देखते हैं कि जब नबियों को अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया तो उस इलाके से निकलने के लिए, हिजरत करने के लिए ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ। यही लफ्ज़ अल्लाह ताला ने असरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हिजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो रातों रात को निकाल कर ले गई। असरा हिजरत के तौर पर निकाल कर ले गई बिअब्दिही लैलन, रात के वक़्त अपने बंदे को मिनल मस्जिदिल हराम, इस मस्जिद हराम से निकाल कर ले गई, इला की तरफ, किस तरफ लेकर गई, अल मस्जिदिल अक्सा, उस मस्जिद की तरफ जो किनारे पर थी, अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने अपनी बरकतें रखनी, लिनुरियहु मिन आयातिना, और ताकि वो दिखाता अपनी निशानियों में से। तो ये जिस मस्जिद की तरफ इशारा किया जा रहा है वो मदीना के किनारे पर ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की पहली सुबह जब वहाँ पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के आगाज़ पर ही जिस मस्जिद का बुनियाद रखी वो मस्जिद कुबा है, और अल्लाह ताला ने उसकी तरफ ये हिजरत का इशारा किया। और इसके बाद आप सूरह फजर निकालें, 89 नंबर सूरत है, उसमें भी अल्लाह ताला ने हिजरत मदीना की तरफ इशारा किया है कि वल फजरी, और उस फजर की कसम जो सबके सामने आया है, वलयाल नशर, और वो 10 रातें भी इस बात की गवाही दे रही हैं जो हिजरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया हिजरत का 10 रातों तक। अल्लाह ताला ने कहा वशफ़ी, और वो जो साथी थे, साथ थे, शफ़ी कहते ही हैं उसको जो साथ हो, वशफ़ी, और उस साथी की कसम, वल वत्र, और उस अकेले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। यानी ये अनडिनाएबल फैक्ट्स हैं कि वो दोनों, जब अल्लाह ताला ने कुरान में आज की आयत में हमें बताया सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में कि सानी असनैन, वो दो में से दो, दूसरे, और यहाँ पर भी उन्हीं की बात की कि वो दूसरा, वो साथी, वशफ़ वल वत्र वल्लैल इज़ा यसर। ये यसर वही लफ्ज़ है जो अभी मैं आपको रेफरेंस के तौर पर अंबिया के साथ हिजरत के लिए इस्तेमाल हुआ। वल्लैली, और उस रात की कसम जब इज़ा यसर, जब वो निकले दोनों। ठीक है, अब आप आ जाएं हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अब इस बात को समझाने के लिए, इस हिजरत के सफ़र को बताने के लिए, इस हिजरत को समझाने के लिए क्या अब भी किसी ज़ी शऊर के लिए कसम खाने की ज़रूरत है, यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि ये सारा मामला तुम्हारे सामने है। और अब आप आयत नंबर सूरह ताहा की आयत नंबर 77 निकालें, उसमें भी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी लफ्ज़ के साथ हिजरत का हुक्म दिया। सूरह ताहा है, इसकी आयत नंबर 77 है, पेज नंबर 399 है। वलकद औहैना इला मूसा, और जब हमने मूसा की तरफ ये वही की, अन असरे, कि आप हिजरत कर जाएं, आप निकलें यहाँ से, बे इबादी, मेरे बंदों को साथ लेकर, बे साथ, बे इबादी, मेरे बंदों को साथ लेकर निकलें, रातों रात यहाँ से निकल जाएं। फाजरिब लहुम तरीकन फिल बहर यबसा, और जब आप अपना असा समुंदर के ऊपर मारेंगे तो वो उसमें रास्ता, खुश्क रास्ता बना देगा। ठीक है, इसी तरह आप सूरह दुखान की आयत नंबर 23 निकालें, 44/23, 44/23 निकालें, इसमें भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और तशरीफ़ आयात में अल्लाह ताला ने हमें ये तरबियत दी है कि आप इस तरीके से कुरान से हिदायत लें। 636,
اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے فَأَسِرْ بِعِبَادِي لَيْلًا، وہ جو بات تھی نا ہجرت کا، اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الاقصی ہے وہ، الاقصی کنارے والی مسجد، تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے فَأَسِرْ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، اے نبی موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو راتوں رات لے کر ہجرت کر دو، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا، انکم متبعون۔ بس ایک آخری ریفرنس نکال لیں، سورہ ہود کا 81 نمبر آیت ہے، اس کی 11/81، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کو اسی لفظ کے ساتھ ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے آ گئے اور انہوں نے پھر ان کو آ کے کہا قالوا یا لوط، اے لوط، انہوں نے فرشتوں نے کہا اے لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، پس آپ کیا کریں فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں، نکل جائیں یہاں سے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اسی لفظ کے ساتھ ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ کو ہجرت کے حوالے سے اس لفظ کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ ہجرت کے لیے استعمال کیا ہے پورے قرآن میں جا بجا۔ ہم واپس آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، بس جب وہ غار میں دونوں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ان کی مدد کی ان لشکروں کے ساتھ لم تروہا جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور وہ جو کافروں کا جو پلان تھا ان کا جو سارا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سفلا، وہ اسفل سافلین بھی لفظ اسی سے ہے کہ وہ اس کو نیچا کر دکھایا، کمتر کر دیا ان کے پروگرام کو، ان کے سارے جو انہوں نے بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی کہ جب تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہیں حکم دیا ہے کہ قتال کے لیے نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، تو تم ان کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے نکلو گے، اور اگر تم ان کی مدد نہیں بھی کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھی کی مدد کی تھی، اور ان کی اپنے ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو نیچا کر دکھایا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بے شک جو اعلیٰ رہنے والا ہے، جو برتر رہنے والا ہے، وہ اللہ ہی کی بات ہے جو برتر رہنے والی ہے، وہ اللہ ہی کا امر ہے جو برتر رہنے والا ہے، وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ رہنے والا ہے، وہ اللہ ہی کا حکم ہے جو سب کے اوپر غالب رہے گا۔ اور اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ ڈھارس دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی بات پر آ جاؤ گے، اگر تم اللہ کی بات ماننے والے ہوگے تو بے شک پھر تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اعلیٰ پھر تم ہی رہو گے، غالب پھر تم ہی رہو گے۔ یہاں وہی بات کی جا رہی ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، بے شک اللہ کی بات نے ہمیشہ سر بلند اور سر فراز رہنا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہیں وہ ہمہ وقت سب پر غالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کی حکمت کو جانتے ہیں۔ ایک دو آیات ہیں جو کہ آج ہم ان کو مکمل نہیں کر سکیں گے، اس رکوع کو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، ہم جو ہے وہ ہجرت کے جو ٹاپک کو تھوڑا سا زیادہ سمجھنے کے لیے کچھ ریفرنس آیات میں چلے گئے تھے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے رکوع میں ہم ان کو آنے والے رکوع کے ساتھ ملا کر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے ایمان لائے، ہم نے مان لیا اس قرآن کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لیجئے، آمین یا رب العالمین۔